اور جمعرات کا دن ہم نے خاص کیا ہے ان مسائل کے لیے جو کہ عام فہم زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ روحانی مسائل ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ کسی نے جادو کی ہے، آپ پہ کوئی بندش ہے، وہ ہے یا نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے بعد میں پتہ چلے گا، لیکن آپ اس معاملے میں کال کر سکتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ کے اور بھی دنیاوی مسائل ہیں تو آپ اس کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہے شام الہی ظہیر بھائی۔ السلام علیکم حشام بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ وہ عام طور پہ بہت سے کالرز جو ہوتے ہیں نا وہ یہ بات پوچھتے ہیں، اور یہ میں بات حشام کی طرف دیکھے بغیر کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ کے ساتھ فلاں صاحب تھے تو آپ فلاں کو جانتے ہیں تو وہ بتائیں کہ ان کے پاس ہم جائیں، وہ جادو ٹونا یہ وہ دائما ہے۔ کسی شخص کی گارنٹی نہیں ہوتی، ہر شخص جو ہے اس نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں ذاتی طور پہ تو وہ آپ کی ایک ذاتی چوائس ہے، ایبسلیوٹلی۔ ہمارے لیے سب مہمان جو ہے وہ قابل احترام ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ حشام کا کیونکہ ذاتی طور پہ مجھے ذاتی تجربہ ہے اور یوں لگتا ہے جیسے زندگی بھر کا ایک تجربہ ہے۔ حشام جو بات کہتے ہیں نا وہ صرف اس کے تجربے کی نہیں ہوتی، وہ قرآن سے بھی ہوتی ہے، وہ حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے، اس کا تجربہ جو پہلی دفعہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کووڈ کے اندر دیکھا ہے کہ اس کا جو ایمان تھا، اس کا جو یقین تھا، اس نے ویکسین کے طور پہ کام کیا۔ اور ایک نہیں، میرے پاس ایسے سینکڑوں ایگزامپلز ہیں جس پہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے اعتماد ہے کسی بھی آن گراؤنڈ اسکالر کا جو کہ آپ کو ہدایت دے سکتا ہے روحانی طور پہ یا غیر روحانی طور پہ، پتہ نہیں غیر روحانی کیا کہ شرعی طور پہ، تو حشام از ون اتھارٹی ان دس، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس پہ، اٹس اے پرائڈ کہ حشام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو عام آدمی کے لیے ملنا مشکل ہو وہ آپ کے لیے یہاں پہ بالکل حاضر خدمت جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حشام بھائی، عام طور پہ لوگ جو پوچھتے ہیں وہ یہ بات کہ جناب دعا جو ہے وہ کیا لکھا ہوا مقدر بدل دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی پہلے تو شکریہ میں آپ کا ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں ذکر، میں نے دل سے کہے ہیں، ذکر ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نہیں، بھائی بھائی ہوتے ہیں نا، ہر مومن آپس میں بھائی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا نا، اس سے بھی پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء بھی، تقدیر بھی اگر کوئی چیز ٹالتی ہے تو وہ دعا ٹالتی ہے، اور یہ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اچھا، اب یہ لوگوں کے درمیان ذہن میں یہ بڑی کنفیوژن آتی ہے کہ تقدیر بحث ہوتی ہے کہ تقدیر تو لکھی ہوئی ہے، تو لکھی ہوئی چیز کیسے ٹلتی ہے؟ اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کیسے ہوتا ہے۔ ایک ہے تقدیر اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کے سپرد کر دی ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس کا حادثہ پیش آنا ہے، وہ فرشتہ حادثے کا مقرر کردہ آیا تو اللہ رب العزت نے اس کو روک دیا کہ اس نے فلاں وقت دعا کی تھی، اس کی وجہ سے یہ حادثہ ٹال دیا جائے۔ یعنی اللہ کو تو علم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہونی ہے، لیکن فرشتوں کے پاس جو رجسٹر ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اور ویسے بلال بھائی ایک بات ہے، یہ بڑی انٹلیکچوئل ایک ڈبیٹ ہے جس کو آپ یہ علم الکلام کہتے ہیں، فلسفے کے اندر ہے، یہ جو ماضی، حال اور مستقبل ہے اس کا پابند مخلوق ہوتی ہے، میں اللہ نہیں ہے۔ یعنی یہ اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے نا، ہے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ بنیادی طور پہ میرا اور آپ کا بھی جو حال ہوتا ہے وہ گزر گیا، وہ ماضی ہو گیا۔ حال بڑا بریک پردہ مستقبل اور ماضی کے درمیان، ماضی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، حال بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، اور مستقبل بھی ایگزسٹ نہیں کرتا حقیقت میں۔ تو یہ اگر آپ غور کریں تو بڑی اچھی بات کی آپ نے، بڑی گہری بات کی ہے۔ اصل میں تھوڑی سی یہ بڑی عام فہم ہے۔ دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے ماضی تھا، تو ماضی تو گزر گیا، ایگزسٹ اب ختم ہو گیا، اب ہم حال میں ایک لمحے کے بعد ہم مستقبل، اور یہ حال ہر لمحے ماضی بنتا چلا جا رہا ہے، ماضی بنتا گیا، اور جو مستقبل ہوتا ہے وہ حال بنتا چلا جاتا ہے، اور مستقبل بھی ایکچولی ایگزسٹ تو نہیں نہ کرے گا، ماضی ایگزسٹ کبھی کرتا تھا لیکن اب تو نہیں ہے نا، اس لیے ماضی مستقبل بدل سکتا ہے اللہ کے بس۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جو ہر وقت کفیت حال میں ہے۔ ایک بات بس اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا تو اللہ رب العزت کے لیے تقدیر کا لکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جب ٹائم کی بات کی ہے نا، وہ 1000 سال 50,000 سال اب مخلوق کو سمجھانے کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے وقت۔ آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، اس کے اوپر بڑی دل ہے میرا کہ اس پہ اوپر میں ہر جگہ بات کروں۔
اللہ ہے صرف جو حال کے لمحے میں رہ سکتا ہے. انسان جو مخلوق ہے وہ لمحہ حال میں نہیں رہ سکتی, کیونکہ ہر لمحہ جو اس کا حال کا لمحہ ہوتا ہے وہ ماضی کے اندر تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. جو میں نے شروع کی تھی گفتگو اب وہ ماضی ہو گیا. صرف خدا کے پاس یہ طاقت ہے کیونکہ وہ خالق ہے. پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بابا جان شہزاد علی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. حکم. بابا جان ٹھیک ہیں آپ؟ طبیعت اللہ بہتر کا ہے؟ کرم, اللہ کا کرم, الحمدللہ. بابا مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ رزق کے حوالے سے کہ میرا کوئی زیادہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے نا, کہ مطلب کسی آپ سپیکر پہ نہ بات کریں شہزاد. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے موبائل کا میں نے کام کیا تھا, اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں آتا. تو میرا یہ سوال ہے کہ میری ابھی 34 سال 35 سال ہے ایج, تو مجھے ابھی دعا کرنی چاہیے اپنے رزق کے لیے یا کسی کام کی طرف رجوع کرنا چاہیے, یہ آپ سے صلاح لینی تھی. تو آپ کو جو کام آتا ہے آپ وہی کیوں نہیں کر رہے؟ بابا جان مجھے موبائل کا کام آتا تھا, لیکن اس میں جو ہے نا کیا نام ہے اتنی وہ نہیں ہے مطلب انکم, اس لیے یہ کام موبائل کو ٹھیک کرنے کا کام آپ کو آتا ہے یا موبائل سیل کرتے ہیں آپ؟ سیل آؤٹ. جی بابا سیل آؤٹ کرتے ہیں. اچھا آپ نے حافظ جی کا وظیفہ سننا ہے اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. حافظ جی جو کیا انہوں نے پہلا سوال کیا نا دعا کرنی چاہیے, دعا تو ہر حالت میں کرنی ہی چاہیے. ہر حالت میں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے جل کے شاید یہ بات کا موقع ملے کہ کوئی بھی دعا جو ہوتی ہے نا رد نہیں ہوتی. یہ جو انسانوں کا یا ہمارا کنسیپٹ ہے نا دعا کی یا قبول فوری نہیں ہوئی, تو وہ جو حدیث ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. لیکن ان بھائی کو نا استغفار کا جو وظیفہ ہے نا وہ کثرت سے کرنا چاہیے. رزق حلال کی فراہی میں استغفار کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ متعدد ہے. تو اللہ رب العزت سے اگر عام کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں آپ 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا چاہیں گے نا 1000 مرتبہ, تو 5 سے 10 منٹ میں کہا جائے گا. یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشست میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیتے تھے, یعنی چند لمحوں کے اندر 1 منٹ میں پڑھا جاتا ہے صرف استغفر اللہ. ابتدائی طور پہ یہ صرف استغفر اللہ پڑھیں, اس کا ورد کریں, رزق حلال فراہ ملے گا. اور جو کہنے دعا تو کرنی ہی ہے, اللہ سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص حقیقی طور پہ عاجز ہے جو دعا سے عاجز ہے. عاجز تو وہ ہے کہ جو دعا سے عاجز آ گیا. اچھا ایک اور اس میں سوال پیدا ہوتا ہے, ایک کالر کے بعد پوچھوں گا کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو سب علم ہی ہے, ہم کیا مانگیں, تو یہ کیا جملہ درست ہے؟ یہ واپس آ کے پوچھنا. کالر پہلے لے لیں. آپ نے بیٹا استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے, کھلا پڑھو, ہر وقت پڑھو, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ بھی کرے گا, اور جو کام آتا ہے وہی کرو. اس پہ بھی سنت رسول ہے, جو کام کرنا ہے جس